باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میرزا امین نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجات، جنہیں مناجات 15 یا پھر مناجات 15 بولا جاتا ہے، ان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہم ان مناجات کو ڈسکس کرتے ہوئے 5ویں مناجات، جسے مناجات الراغبین یعنی آرزو کرنے والوں کی مناجات، راغبین کا انگلش ٹرانسلیشن بیسیچرز کی مناجات، اور اس کے ایک حصے کو، شروع کے حصے کو میں نے آپ کے سامنے، جس میں زاد راہ کا تذکرہ ہے، اس کو ڈسکس کیا تھا اس سے پہلے کی ایپیسوڈ میں، اور بتایا تھا کہ زاد راہ کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر زاد راہ وہ چیز ہے جو انسان قیامت کے دن، وہ اچھے اعمال ہیں جو قیامت کے دن لے کے حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے بارے میں کافی کچھ ڈسکشن کر چکے ہیں۔ آج اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مناجات کے شروع کے کچھ سینٹنسز ایسے ہیں جس میں انسان کی اپوزٹ کیفیت کو امام نے ڈسکس کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ان اپوزٹ کیفیات کو یا اپوزٹ فیلنگز کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک حدیث کے ذریعے، تاکہ آپ، وہ حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں گے مناجات کے معنی کو بہتر، اگر وہ حدیث جانتے ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، للمؤمن جناحان، مومن کے 2 پر ہوتے ہیں، 2 ونگز ہوتے ہیں۔ مومن ایک پرندے کی طرح، ایک برڈ کی طرح ہوتا ہے جس کے 2 پر ہوتے ہیں۔ وہ پر کاہے کا؟ پہلا پر الخوف، ڈر کا پر ہوتا ہے، دوسرا رجاء یعنی امید کا پر۔ ایک طرف اس کا جو پر ہے، اس کا ونگ ہے وہ خوف کا، دوسری طرف امید کا پر۔ اب سوال یہ کہ کس چیز کا خوف؟ خوف روز قیامت کا، خوف حساب و کتاب کا، خوف جہنم کا، خوف اللہ کے غضب کا، اللہ کے عذاب کا۔ اس دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اس دنیا میں بھی اللہ سزا دے سکتا ہے، تو دنیا اور آخرت کی سزا کا خوف، اللہ کا خوف، یہ سب خوف۔ دوسری طرف امید کس چیز کی؟ امید اللہ کی رحمت کی، اللہ کی بخشش کی۔ یعنی مومن ہر وقت اگر ایک طرف ڈرتا ہے کہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور غضبناک ہو اور میرے اوپر عذاب نازل کرے، تو دوسری طرف اسے امید ہوتی کہ روز قیامت اللہ مجھے معاف کر دے گا، بلکہ دنیا میں بھی معاف کر دے گا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک ڈر کا ونگ ہوتا ہے، ایک ڈر کا پر ہوتا ہے، اور دوسرا امید کا۔ اور آپ کو بتائیں کہ پرندے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دونوں پر برابر ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پرندے کا ایک پر بہت بھاری اور ایک بہت ہلکا ہو، تو ایسا ہوگا تو پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ اگر ایک پر ذرا سا زخمی بھی ہو جاتا ہے تو پرندہ نہیں اڑ پاتا۔ تو دونوں پر بالکل برابر، یعنی مومن مرتے دم تک اتنا ہی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے جتنی اسے اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے۔ یہی مومن کی خاص بات ہے۔ اور یہ دونوں کیفیتیں دیکھیں آپ، اپوزٹ ہیں، ایک طرف ڈر، ایک طرف امید۔ اب میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس دعا یعنی مناجات کے شروعاتی سینٹنسز کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں کل ملا کر کے امام نے 5 اپوزٹ وہ بنائے ہیں، جوڑے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا۔ امام یہاں سے بات شروع کر رہے ہیں، الہی ان کانا قلا زادی فی المسیر الیکا فلقد حسنا ظنی بالتوکل الیکا۔ پالنے والے، اگر ایک طرف میرے پاس زاد راہ بڑا کم ہے تو دوسری طرف میرا تیرے بارے میں جو خیال ہے، جو حسن ظن ہے، وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ جو خوش خیالی ہے، جو خوش فہمی ہے تیرے بارے میں میری، وہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ وَإِن كَانَ جُرْمِي قَدْ أَخَافَنِي مِنْ عُقُوبَتِكَ، اگر ایک طرف میرا جرم مجھے ڈراتا ہے کہ میرے جرم کی وجہ سے کہیں تیرا عذاب نہ آ جائے، میرے گناہ کی وجہ سے کہیں تیرا عذاب نہ آ جائے، تو دوسری طرف فَإِنَّ رَجَائِي قَدْ أَشْعَرَنِي بِالْأَمْنِ مِنْ نِقْمَتِكَ، تو دوسری طرف میری امید بھی بڑی مضبوط، بڑی اسٹرانگ ہے اس بارے میں کہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ تو ایک طرف ڈرتا ہوں مگر دوسری طرف امید لگائے ہوں۔
پھر تیسرا جوڑا تیسرا اپوزٹ چیزیں دیکھیں آپ، تیسرا سینٹنس، وَإِنْ كَانَ ذَنْبِي قَدْ أَرَّدَنِي لِعِقَابِكَ فَقَدْ آذَنَنِي حُسْنُ ثِقَتِي بِثَوَابِكَ۔ اگر ایک طرف میرے گناہوں نے مجھے تیرے سامنے اس طرح پیش کیا کہ کسی بھی وقت تیرا عذاب آ سکتا ہے، تیرا عقاب آ سکتا ہے، میں ایکسپوزڈ ہوں اس وقت کہ تیرے عقاب کے سامنے، ایک طرف میرے گناہ ایسے ہیں کہ عقاب آ سکتا ہے، لیکن دوسری طرف میرا حسن ظن، یہی میرا خیال اچھا، تیرے بارے میں اچھا خیال، یہ جو ہے مجھے میرے اندر امید جگاتا ہے کہ میں تیرے ثواب کو حاصل کر لوں گا، یعنی تو مجھے معاف کر دے گا۔ ایک طرف میں ایکسپوزڈ ہوں، کسی بھی وقت تیرا عذاب آ سکتا، تو دوسری طرف میرے ہی اندر وہ اچھا خیال ہے تیرے بارے میں، اور وہ خیال مجھے طاقت دے رہا، قوت دے رہا کہ میں بچ جاؤں گا۔ اگلا سینٹنس، وَإِنْ أَنَامَتْنِ الْغَفْلَةُ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ لِلِقَائِكَ، اگر ایک طرف غفلت نے، اتنا میں غافل ہو گیا ہوں کہ مجھے ایک دم مردہ بنا دیا ہے، غفلت نے مردہ بنا دیا ہے، اور میں تجھ سے ملاقات کے لیے، یعنی مرتا ہے جب انسان تو اللہ سے ملاقات ہوتی، میں تجھ سے ملاقات کے لیے خود کو آمادہ نہیں کر رہا ہوں، کچھ تیار نہیں کر رہا ہوں، میں تو غافل پڑا ہوں۔ ایک طرف غفلت نے مجھے مردہ بنا دیا، تو دوسری طرف میری جو معرفت ہے، میں جو تیرے بارے میں خبر رکھتا ہوں، تیرے کرم کے بارے میں، تیرے نعمتوں کے بارے میں، جو کرم کے بارے میں خبر رکھتا ہوں، اس خبر نے مجھے جگا دیا ہے۔ ایک طرف غفلت نے مجھے مار دیا، تو میں خود کو آمادہ نہیں کر رہا ہوں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو دوسری طرف مجھے معرفت جگا رہی ہے کہ تو کرم کرے گا، تو اپنی نعمتوں کی بارش کرے گا۔ وَإِنْ أَوْحَشَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَرْطُ الْعِصْيَانِ وَالطُّغْيَانِ، اگر میرے بہت زیادہ گناہوں نے، ٹھیک ہے، میرے ایکسیسو سینس جسے کہیں، بہت زیادہ میرے گناہوں نے کیا کیا ہے، میرے اور مجھے وحشت میں ڈال دیا، بہت زیادہ میرے گناہ ہو گئے، میں گھبرا گیا ہوں۔ جیسے انسان کا نہیں ہوتا، جو مجرم ہوتا اس کے اوپر یہ دھارا وہ دھارا، ایک ہی وقت میں اس نے کئی اگر جرم کر دیے ایک ہی میں، تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ ہم ایک سے چھٹیں گے تو دوسرے میں پھنس جائیں گے، دوسرے سے چھٹیں گے تو تیسرے میں پھنس جائیں گے۔ تو میرے بہت زیادہ گناہوں نے ایک وحشت میرے اندر پیدا کر دی، میرا دل گھبراتا ہے۔ تو دوسری طرف کیا ہے، مجھے جو خوشخبری دی گئی ہے نا کہ تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی بخش دیتا ہے، بہت جلدی معاف کر دیتا ہے، اس خوشخبری نے میرے اندر انس پیدا کر دیا۔ ایک طرف وحشت تو دوسری طرف انس کا مطلب، وحشت دیکھیے کب ہوتی ہے، جب انسان اکیلا سا محسوس کرتا ہے، گھبرایا سا محسوس کرتا ہے۔ اس کی الٹی بالکل کیفیت، سکون کی کیفیت، انس کی کیفیت ہوتی۔ تو جو تیرے بارے میں خوشخبری دی گئی کہ تو معاف کر دیتا، اس خوشخبری نے مجھے سکون بخش دیا ہے۔ اب یہ 5 سینٹنسز شروع کے کہنے کے بعد اب امام سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے، اسألک بسبحات وجہک، اے میرے مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، کس چیز کا واسطہ دے کر؟ تیری شان، تیرے چہرے کی شان کا واسطہ دے کر۔ اب یہ بھی یاد رکھیے، جب بھی ہے، چاہے قرآن ہو چاہے دعائیں ہوں، جہاں پر لفظ اللہ کے بارے میں چہرے کا لفظ ہے، وہاں پر چہرہ نہیں مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات، ٹھیک ہے؟ تو میں تیری ذات کی شان کا واسطہ دے کر، آگے اور کس چیز کا واسطہ دیتا ہوں؟ وَبِأَنْوَارِ قُدْسِكَ، اور تیرے نور کی پاکیزگی کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، یا تیری پاکیزگی کے نور کا واسطہ تجھے دیتا ہوں۔ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ بِعَوَاطِفِ رَحْمَتِكَ، اور میں تجھ سے منت و سماجت کرتا ہوں، کس چیز کے لیے؟ کہ تو رحمت کی کس چیز، میں تجھ سے منت و سماجت کرتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں یہ اس چیز کا کہ تیری رحمت کی نرمی کا تجھے واسطہ دیتا ہوں۔ وَاللَّطَائِفِ بِرِّكَ، اور تجھے تیری نیکی کی نرمی کا واسطہ۔ دیکھیں کتنی گہری گہری باتیں ہیں۔ ایک جگہ پر امام کہہ رہے ہیں رحمت کی نرمی کا واسطہ، ایک جگہ کہہ رہے ہیں نیکی کی نرمی کا واسطہ۔
اب میرے پاس اردو میں دیکھیے الفاظ بھی بڑے کم ہیں، ایک جگہ پر عواطف لفظ استعمال ہوا، ایک جگہ پر لطائف، لیکن ہمارے پاس اردو میں نرمی دونوں کا ترجمہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ الفاظ بہت کم ہیں اردو میں۔ بہرحال رحمت کی نرمی اور نیکی کی نرمی، ان سب کا واسطہ دیتے ہیں۔ پھر امام کہتے ہیں ان تحقق ظنی، کیا مانگا امام نے؟ امام نے بس یہ مانگا کہ وہ جو امید میں تجھ سے لگائے اسے حقیقت میں بدل دے۔ بما املہ من جزیل اکرامک، میں تو امید لگائے ہوں کہ عذاب اور عقاب تو چھوڑ، میں امید لگائے ہوں کہ تو میرا احترام کرے گا، میں امید لگائے ہوں کہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں عزت دے گا، تو وہ جو میں امید لگائے ہوں اسے سچا بنا دے۔ مجھے امید ہے کہ تو میرے ساتھ جود و سخا کرے گا، سخاوت کے ساتھ پیش آئے گا، اس امید کو سچا بنا دے۔ وجمیل انعامک فی القربى منک، اور تو اپنی قربت کے ذریعے میرے اوپر اپنی خوبصورت نعمتوں کو پورا کر دے گا۔ ایسے کہیں اپنی قربت مطلب میں تو گناہگار ہوں، ہونا تو چاہیے تو مجھے دھتکار کے بھگا دے، لیکن میں امید کائے کے لیے بیٹھا ہوں کہ تو مجھے اپنے پاس بلائے گا، قربت عطا کرے گا، وَالزُّلْفَةَ لَدَيْكَ، اور نزدیک بلا لے گا تو اپنے۔ جاتے نا کبھی کبھی ہم ڈرتے ہوئے، اب آج کل تو نہیں، کسی بادشاہ کی بارگاہ میں لوگ جاتے تھے ڈرتے ہوئے کہ کہیں بادشاہ کو سزا نہ دے دے، بادشاہ کا موڈ نہ خراب ہو جائے، کیا معلوم کیا کرے، لیکن بادشاہ عین موقع پر بہتوں کو اپنے قریب بلا لیتا تھا، یہاں آؤ پاس میں بیٹھو، اپنے تخت کے قریب بٹھاتا تھا، بس ویسی کیفیت۔ وَالتَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ، اور مجھے یہ موقع دے کہ میں تیری طرف نظر کر کے لذت حاصل کروں۔ اب یہ تو زبردست ہے، سمجھ لے کلائمیکس ہے دعا کا، کہ آپ کبھی سجدے میں سر رکھیے، کبھی اللہ کے سامنے سجدے میں نہ ہو، ہاتھ اٹھا کے کہیے اے میرے مالک، ایک بار تو اپنی طرف اتنا مجھے کھینچ لے کہ میں لذت پانے لگ جاؤں، مجھے مزہ آنے لگے تجھ سے بات کرنے میں۔ تو وہ امام وہی چیز مانگ رہے ہیں، وَالتَّمَتُّعِ بِالنَّظَرِ إِلَيْكَ، میں تیری طرف نظر کروں تو مجھے لذت ملے، وہ لذت مجھے عطا فرما۔ وَهَا أَنَا مُتَعَرِّضٌ لِنَفْحَاتِ رُوحِكَ، اور دیکھ میں اپنے کو پیش کر رہا ہوں، کس چیز کے لیے؟ تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ تو اپنی تازگی کی اور نرمی کی ٹھنڈی بھینی ہوا میرے اوپر چلا دے۔ ہوتا ہے نا جب بارش ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یا پھر کسی بہت گرین جگہ پر آپ جائیں، خوب پیڑ ہوں، آس پاس جھرنے ہوں، کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی، وہ نفحات، وہ ٹھنڈی ہوا کس چیز کی امام مانگ رہے ہیں؟ اے میرے مالک، وہ تیری نرمی کی ہوا، تیری رحمت کی ہوا میرے اوپر چل جائے، وہ اچھی اچھی بھینی ہوا میں پیش کر رہا ہوں، خود کو چلا دے اس کے اوپر ہوا، اس نفس کے اوپر۔ وَمُنْتَجِعٌ غَيْسَ جُودِكَ، اور میں خود کو بچھائے دے رہا ہوں تیرے سامنے، اس کے اوپر تو سخاوت کا بادل برسا دے، وَلُطْفِكَ، اور کرم کا بادل اس کے اوپر برسا دے۔ فَارٌ مِّن سَخَطِكَ إِلَىٰ رِضْوَانِكَ، اے میرے مالک میں تیرے غضب سے بھاگ رہا ہوں، کس طرف؟ تیری خوشنودی کی طرف۔ اور پھر آگے زبردست لفظ ہے، اس کو امام زین العابدین نے دعائے ابو حمزہ سمالی میں استعمال کیا، اگلے سنٹنس جو آ رہا ہے، ہاربن منک الیک، اے میرے مالک میں تجھ سے ہی بھاگتا ہوں اور تیری طرف بھاگتا ہوں۔ زبردست بات ہے واقعا، انسان کے آپ سوچیں نا، کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے خدا کے، جو کچھ ہے وہ خدا کا بنایا ہے، ادروائز دیکھیں نا آپ، کچھ ہے ہی نہیں سوائے خدا کے، تو انسان اگر بھاگے گا بھی تو کہاں بھاگے گا؟ خدا ہی کی طرف بھاگے گا۔ ہاربن منک الیک، میں تجھ سے بھاگ رہا ہوں اور تیری طرف بھاگ رہا ہوں۔ راجن احسن ما لدیک، اور میں امید لگائے ہوں ہر وہ اچھی چیز، وہ اچھی نعمت، وہ ہر بھلائی جو تیرے خزانے میں ہے، ہر اس چیز کو میں امید لگائے ہوں۔ معول یا معول علی مواہبک، میں ندیدہ ہوں تیری عطا کا۔ ندیدہ آپ سمجھتے ہیں، لالچی جب ہوتا ہے آدمی، اور جیسے کھانے پر لوگ نظر لگائے ہوتے ہیں ندیدے کہلاتے ہیں، میں ندیدہ ہوں
تیری عطاؤں کا، میں بس بالکل میری نگاہ گڑی ہوئی ہے تیری عطا کے اوپر. مفتقر الی رعایتک، میں محتاج ہوں تیرے ایک نظر کرم کا. الہی ما بدأت بہ من فضلک فتممہ، اے میرے مالک جو تو نے نعمتیں میرے اوپر شروع کی تھی نا، میرے وجود میں آنے سے اب تک، میں جب ماں کے پیٹ میں آیا تب سے لے کر اب تک جو تو نے نعمتوں کا آغاز کیا، اب اس نعمتوں کو اپنے کلائمیکس پہ پہنچا دے، اپنے معراج پہ پہنچا دے. کیوں پہنچا دے؟ تیرا فضل اتنا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی نا، اسے اپنی معراج پہ پہنچا دے. وما وہبت لی من کرمک فلا تسلبہ، نعمتوں کو بڑھا تو دے ہی. ایک اور چیز بھی کہہ رہے ہیں، ابھی جو فی الحال نعمتیں میرے پاس ہیں تیرے کرم کی وجہ سے، جو تو نے مجھے اپنی نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو چھیننا نہیں. ابھی مان لیجئے کہ 100 کروڑ نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں، اور پہلے سینٹنس میں کہا کہ اس 100 کروڑ کو 100 کروڑ بنا دے اور اوپر لے جا، جتنی نعمتیں ہو سکتی دے دے، تیرے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرا ہم نے خزانہ سنا ہے کہ لامحدود ہے. اگلے جملے میں کہہ رہے ہیں یہ جو 100 کروڑ دی ہوئی ہیں ان کو نہ چھین لینا ان میں سے ایک بھی. میرے مالک تیرے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ وما سترتہ علی بحلمک فلا تہتکہ، دیکھ اب تک تو نے میری برائیوں پر، میرے عیب پر، میری کمیوں پر پردہ جو ڈالا ہوا تھا نا، اب اس پردے کو چاک نہ کر دینا کسی موقع پر، زندگی کے کسی قدم پر، کسی موقع پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پردہ تو چاک کر دے، میں لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاؤں، میں بے عزت ہو جاؤں. ایسا نہ کرنا. وما علمتہ من قبیح فعلی فاغفرہ، اور جو تو میرے بارے میں بری باتیں جانتا ہے، جو میں نے برے کام کیے، بدکاریاں کی، بری کرتوتیں جو تو میری جانتا ہے ان کو چھپا دے. اور تو میں بس پورے طور سے بس مطمئن ہو جاؤں کہ میری بے عزتی نہ یہاں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی. الہی استشفعت بک الیک، کیا زبردست یہ بھی جملہ ہے. اے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں سفارش لگا رہا ہوں. کس کی؟ تیری ہی سفارش. واقعاً یہ توحید کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے. انسان توحید کی یہ یعنی معراج ہے جب یہ کہے کہ اے میرے مالک میں تجھے ہی سفارش کار بنا رہا ہوں، تو ہی سفارش کر، اور تیرے ہی بارگاہ میں، تیرے ہی پاس سفارش. میں جانتا ہی نہیں اس کائنات میں کسی کو، اور ہے بھی نہیں، خدا کے سوا کوئی خالق ہے ہی نہیں، کوئی بخشنے والا، کوئی عطا کرنے والا ہے بھی نہیں. تو پھر اللہ ہی سفارش کر رہا ہے اور اللہ سے ہی سفارش کروائی جا رہی ہے، اللہ کی ہی بارگاہ میں سفارش کروائی جا رہی. وَاسْتَأْجَرْتُ بِكَ مِنْكَ، اے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، میں تجھ سے ہی یعنی میں تیری ہی یہ کہیں کہ پناہ مانگ رہا ہوں اور تجھ سے ہی پناہ مانگ رہا ہوں، ایسے ترجمہ کریں. میں تجھ سے پناہ مانگ رہا ہوں اور تیری ہی پناہ مانگ رہا ہوں. تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہوں اور تیری رحمت کی پناہ مانگ رہا ہوں. اتیتک طامعا فی احسانک، اے میرے مالک میں تیرے احسان کا لالچی بن کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں. راغبا فی امتنانک، میں تیرے پاس امید لے کے آیا ہوں کہ تو میرے اوپر احسان اور منت کا مطلب ہوتا ہے عربی میں منت جو چیز ہوتی ہے وہ اردو میں احسان ہی بنتی ہے، یا پھر کرم کہہ لیں اور یا پھر نرمی کہہ لیں. میں اس سے امید اور آرزو لگائے ہوں کہ تو امتنان یا منت کرے گا. اگلا جملہ اور بھی زبردست ہے، مستسقیا وابلا طولکا. دیکھیے بارش کی لوگ دعا کرتے ہیں نا، یہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ میں یہ والی بارش تھوڑی نا، میں تیرے نعمتوں کی بارش کی دعا کر رہا ہوں کہ اس بادل کو جو تیری نعمتوں کا بادل ہے وہ برسا دے میرے اوپر. مستمطرن غماما فضلکا، میں چاہتا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ تو اپنے فضل کا، ایک جگہ پر وابل لفظ استعمال کیا، ایک جگہ پر غمام. دیکھیں بادل بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک کالا بادل ہوتا ہے برسنے والا، ایک اور مثلا ایسا بادل ہوتا ہے، کبھی ایسے بادل آتے ہیں جو بڑے زور سے گرجتے ہیں،
چند چھینٹے مار کے نکل جاتے ہیں، مگر وہ چھینٹے بڑے زور کے ہوتے ہیں۔ امام ہر طرح سے مانگ رہے ہیں ایسا بادل بھی ہو جو بھینی بھینی بارش کرتا رہے، یہ کس چیز کی؟ نعمتوں کی، تیرے فضل کا، تیرے کرم کا بادل، اور ایک ایسا ہو جو تاڑ پاڑ خوب زور سے برسے اور اس کے بعد چلا جائے۔ ایسے دونوں طرح کے بادل بھیجتے میرے اوپر۔ طالباً مرضاتکا، میں تو تیری خوشنودی کو چاہتا ہوں، قاصداً جنابکا، سیدھے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکا ہوں، کہ اللہ کا شکر ہے کسی اور دروازے پہ نہیں گیا ہوں، تیرے ہی پاس آیا ہوں۔ وارداً شریعت رفدکا، میں تو تیری حمایت کی نہر کے کنارے پہنچ گیا ہوں، یعنی اب اس حمایت والی جو نہر ہے، جو تیرا سپورٹ مجھے ملے گا، جو تیری مدد والی نہر ہے، اس سے مجھے کچھ پلا دے۔ الی حضرت جمالکا مریداً وجہکا، میں تیرے چہرے کو بس دیکھ رہا ہوں اور میرے سامنے اس وقت کچھ نہیں ہے۔ چہرے کا مطلب پھر وہی، بس میری نگاہ تیری ذات کی طرف ہے، ندیدہ ہوں تیری رحمت، تیری رحمتوں کے لیے، تیری نعمتوں پر نگاہ گڑائے ہوئے ہوں۔ طارقاً بابکا، میں تیرے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوں، مستقیناً لعظمتکا، اور میں اپنے کو مستقیناً لعظمتکا و جلالکا، میں تیری عظمت کے سامنے، تیری جلالت، تیری گریٹنس کے سامنے خود کو زمین پہ گرائے دے رہا ہوں، بچھا جا رہا ہوں میں۔ ففعل بی ما انت اہلو، تو اب تو بھی میرے مالک وہ کام کر کہ جو تیرے شایان نشان ہے۔ اور تیرے شایان نشان کیا چیز ہے؟ من المغفرت والرحمہ، تیرے شایان نشان تو یہ ہے کہ مجھ جیسے کیڑے مکوڑے سے بھی کم مخلوق کے اوپر اپنی رحمت کر دے اور بخشش کر دے، معاف کر دے۔ کیا تیرا بگڑے گا؟ میں تو ایک واقعہ آپ دیکھیں نا، پوری کائنات میں تو جب جہاز میں کبھی سفر کرتا ہوں، نیچے دیکھتا ہوں، جہاز میں انسان نہیں دکھ رہا، کیڑے مکوڑے کیا دکھیں گے؟ اور اس پوری کائنات میں ہمارا وجود کیا ہے بتائیے آپ؟ کیڑے مکوڑے سے بھی چھوٹے ہیں۔ کہیں ڈھونڈا جائے تو شاید وہ اگر کسی اور سیارے سے یا ایک کسی اور پلینٹ سے کوئی ہمیں دیکھے تو ہم دکھیں گے بھی نہیں، کتنا اچھا بھی ٹیلیسکوپ لگا لے، تو ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اس انسان کی جس کی کوئی حیثیت نہیں، پالنے والے اس کے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان نشان ہے۔ اور تیرے شایان نشان کیا ہے؟ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ گرفت کرتا ہے کسی کی؟ نہیں، عطا کرتا ہے۔ اگلا جملہ کریں، وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ الْعَذَابِ وَالنِّقْمَةِ، وہ کام میرے ساتھ، وہ سلوک نہ کر جس کا میں حقدار ہوں۔ میں تو حقدار ہوں کہ میرے اوپر عذاب کیا جائے، میرے پر عقاب کیا جائے، لیکن مجھے نہ دیکھ، اس وقت اپنی عطا کو دیکھ، اپنے اوپر نگاہ ڈال۔ میرے اس پھٹے سٹے کپڑے کو، بدحالی کو کیا دیکھتا ہے؟ اپنے نور کو دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، میرے اوپر اپنا رحم فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اپنی رحمت کے ذریعے ایسا کر دے۔ دعا ساری ہو ہی گئی، ایک صلوات پڑھتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔